خدا کی قسم مخلوق کے اندر ایک انسان ہی ایسا ہے اور انسان میں بھی ماں ہی ایسی ہے کہ جس سے بچے سب سے زیادہ چپکے ہوئے کئی عرصے تک نظر آتے ہیں۔ ماں کی ذمہ داری یہ رکھی گئی کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی، وہ دودھ کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی پلاتی ہے، اپنے اخلاق بھی منتقل کرتی ہے، اپنی عادتیں بھی منتقل کرتی ہے۔ اسی لیے ایک نئی ریسرچ کے اعتبار سے 90% وہ بچے جو اپنی ماں کا دودھ 2 سال تک پیے ہوتے ہیں، ان کے مسکرانے کا انداز اپنی ماں جیسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2 سال تک سب سے زیادہ جس کے چہرے کو دیکھتے ہیں وہ ماں ہی کا چہرہ ہوا کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ہماری مائیں اس عمر میں جا کر جب بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر غلط راستے کا شکار ہو جاتا ہے تو مائیں اپنا مقام یاد دلاتی ہیں، میرا مقام یہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یقیناً بچے کو ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ماں سے وفاداری کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ماں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ کس کس طریقے سے ماؤں نے اپنے بچوں کی پرورش فرمائی، اور پھر ایسی پرورش پانے والی ماں کو قدرت نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ جب میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ننھے سے حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا وادی میں تنہا حضرت حاجرہ کے حوالے کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بار بار حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں، ہمیں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس بے آب و گیا وادی کے اندر جہاں دور تک انسان نظر تک نہیں آتا، نہ کوئی کھیتی باڑی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی پھل فروٹ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی گھر نظر آ رہا ہے، ایسی جگہ پر ہمیں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، آخر کیوں جا رہے ہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا ہے یہ حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں، ذرا پوچھ لوں کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔ عرض کرتی ہیں، یا ابراہیم خلیل اللہ، اے میرے سرتاج ذرا یہ تو بتائیے کیا اللہ نے آپ کو فرمایا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں؟ حضرت ابراہیم رکے، پلٹ کر کے فرمایا، ہاں میرے رب نے فرمایا ہے تمہیں یہاں چھوڑنے کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ اس بے آب و گیا وادی کے اندر حضرت حاجرہ کو اطمینان ہو جاتا ہے اور کہتی ہیں جب رب نے حکم فرمایا ہے تو میرا مولا ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ بے آب و گیا وادی کے اندر حضرت حاجرہ وہاں قیام کرتی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم جاتے جاتے دعا کرتے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ دعا کرتے ہیں، اللہ میں بے آب و گیا وادی کے اندر میری ذریت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میرے مولا ان کے لیے پھلوں سے رزق کا انتظام کر دینا۔ اللہ اکبر! ایک نبی بے آب و گیا وادی کے اندر اس طریقے سے جب بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں تو صرف جسم کی غذا کی دعا نہیں کرتے، لیقیموا الصلاۃ بھی کہتے ہیں، نماز قائم کرنے والا بھی بنانا۔ ایک باپ نے اپنے اعتبار سے یہ دعا کی، حضرت حاجرہ مطمئن ہو جاتی ہیں،
اور اپنے بچے کو لے کر کے وہیں بیٹھتی ہیں. بھوک لگتی ہے بچی ہوئی کھجوریں کھا لیتی ہیں, پیاس لگتی ہے مشکیزے سے پانی پی لیتی ہیں. اب پانی بھی ختم ہو چکا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ننھے سے ہیں, پیاس سے ان کا منہ ان کے حلق سوکھتا دکھائی دیتا ہے, زبان پیاس سے باہر آ رہی ہے. وہی ماں تڑپ جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھ کر, پیاس کی شدت سے بچے کا یہ حال دیکھ کر ماں بے چین ہو کر بے قرار ہو کر دوڑتی ہے صفا پہاڑ کی طرف اور دیکھتی ہے اس پہاڑ سے کہیں کوئی دور پانی کا چشمہ نظر آ جائے, کہیں کوئی انسان نظر آ جائے جس کے پاس سے پانی طلب کر لیا جائے اور بیٹے کی پیاس بجھائی جائے. لیکن دور تک صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر جب نظر کو دوڑاتی ہیں اور کہیں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو دوڑتی ہیں. نشیب میں جب آتی ہیں تو درمیان میں نشیب میں پہنچنے کے بعد کعبے کے قریب حضرت اسماعیل کو رکھا تھا تو دیکھتی ہیں بیٹا تو خیر سے ہے نا. دیکھتے دیکھتے جلدی سے تیزی سے دوڑتی ہیں, مروہ پر جاتی ہیں, اس طریقے سے 7 چکر لگاتی ہیں اور اس کے بعد جب دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں, جہاں حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا. لیکن اولاد کے لیے بے قرار ہونے والی اس ماں کی ادا کو میرے کریم نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائیں گے, جتنے بھی مسلمان ہوں گے, ان کا حج اور عمرہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ ہاجرہ کی بے قراری کے طور پر اس دوڑ کو یاد نہ کیا جائے اور اس طریقے سے صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے. یہ کس کے لیے دوڑی تھی؟ یہ اولاد کے لیے دوڑی تھی, بچے کے لیے دوڑی تھی, بچے کی بے قراری کے لیے دوڑی تھی. آپ مجھے بتاؤ, ماں جب اپنے بچے کی پرورش کا اتنا خیال کرتی ہے, ماں اپنے بچے کا جب اتنا خیال کرتی ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ کرم کی نظر بھی فرماتا ہے. میں آج کی ماؤں سے کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب تو بچوں والی ماں کہلانے میں بھی آج کی مائیں شرم محسوس کرتی ہیں. بچے کو کہتے ہیں بیٹا ممی مت کہنا, امی مت کہنا. کہیں باہر جائیں نا تو کام والی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ان کو لڑکی سمجھا جائے, ماں نہ سمجھا جائے, عورت نہ سمجھا جائے. فیگر خراب نہ ہو اس کے لیے ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں. بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کا حق قرآن نے متعین کیا ہے, ماں پر یہ حق متعین کیا. ہاں اگر اس بچے سے اس دودھ سے بچے کا پیٹ نہ بھرتا ہو اور یا ماں کے اندر ماں کے سینے سے دودھ رواں نہ ہوتا ہو تو بچے کی شکم سیری کے لیے باہر سے ڈبے کا یا کسی اور چیز کے انتظام کے ذریعے بچے کا پیٹ بھرا جائے. لیکن یاد رکھیں ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت اہم ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں, ذرا سوچو, یہی حضرت ہاجرہ ہیں جو اپنے بچے کو پال پوس کے بڑی کرتی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا, حضرت ہاجرہ سے, بچے کو تیار کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے سے متعلق. کہتے ہیں اسے تیار کرو. تیار کر کے لے جا رہے ہیں, شیطان آیا. ہاجرہ جانتے ہو تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر کہاں لے گئے؟ گلے پر چھری چلانے کے لیے لے گئے, ذبح کرنے کے لیے لے گئے. اے حضرت ہاجرہ آپ کی عظمتوں پر قربان, شیطان نے جب یہ وسوسہ ڈالا اور اس کے بعد جب یہ ظاہر ہوا کہ یہ چھری چلانے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو خدا کی قسم کوئی شکایت زبان پر نہیں ہوتی, بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ نظر آتی ہیں. آپ مجھے بتاؤ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے دل و دماغ کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے
کہ میرا بچہ دین کا خادم بنے, میرا بچہ میری نجات کا سامان بنے, میرا بچہ میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے, اور میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. نہیں, آج تو اپنے بچوں کے حوالے سے یہ تصور تقریباً ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے. ویڈیو کو اس لیے کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.